ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت لیکن ایک چھوٹے سے شہر میں ایلیانور نامی ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہایت ہی مشہور تھی۔ ہر کسی کے لبوں پر اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ایلیانور نے شادی ایک بیوہ تھامس نامی آدمی سے کی تھی، اور تھامس اس شہر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے دونوں بچے بہت ہی پیارے تھے اور یہ تینوں پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ اس کی ایک شریف بیٹی تھی جس کا نام لیلی تھا، اور یہ بہت ہی معصوم اور پیاری بچی تھی، اور اس کا ایک شرارتی اور زندہ دل بیٹا آلیور تھا، جو کہ کافی ذہین بچہ تھا۔ لیلی، آلیور اور تھامس تینوں گھر میں خوشی خوشی ہنستے کھیلتے رہا کرتے تھے، لیکن جس لمحے سے ایلیانور نے ان کی زندگی میں قدم رکھا، گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ سب غصے اور اداس رہنے لگے تھے۔ جو بچے پہلے ہنستے کھیلتے تھے وہ اب اداس اور پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کی زندگی خوشیاں تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھیں۔ ایلیانور اپنے سوتیلے بچوں کے لیے شدید ناراضگی کا شکار تھی، اور وہ انہیں اپنی خوشی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ ایلیانور کی خوبصورتی نے حسد اور لالچ سے بھرے دل کو چھپایا۔ اب ایلیانور نے ان کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی تھی۔ وہ ان سے گھر کے کام تک کرواتی تھی۔ وہ بچے بہت ہی پریشان تھے، ان کو کھانے کو بھی ٹھیک سے نہ دیتی تھی۔ وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ بیچارے بھوکے سوتے، اور بھوکے تو سوتے ہی سوتے، بلکہ ایک چھوٹے سے ٹھنڈے کمرے میں ان کو سونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ یہ دونوں معصوم بچے دن تو کیا، رات بھی سکون سے نہ گزارتے۔ اس کے برعکس ایما، جو اس کی اپنی بیٹی تھی، اس کو خوبصورت لباس پہننے کو ملتے تھے، اور ان لباسوں کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت اور لذیذ کھانے ملتے تھے جن میں کینڈیز شامل ہوتی تھیں۔ اب ایلیانور کو اس طرح ایما سے پیار کرتے دیکھ کر ان دونوں معصوم بچوں کو رونا آ جاتا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتے تھے۔ ان کا دکھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن تھامس کو سوتیلی ماں کو چھوڑ کر ایک لمبے سفر پر نکلنا پڑا۔ اب ایلیانور نے اسے اپنے ظلم کو تیز کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا، اور پورا دن ان معصوم بچوں سے اتنا کام کروایا کہ وہ بہت ہی زیادہ تھک گئے، اور اس کے بعد انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا۔ اب لیلی اور آلیور کو اس اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی تھی، تو ان دونوں نے وہیں پر پڑے گند میں سے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ایما نے شاندار دعوتوں اور اسراف تحائف کا اپنی ماں کے ساتھ لطف اٹھایا۔ اب آلیور اور لیلی اسی کمرے میں اس امید سے سو گئے کہ ان کے بابا تھامس جلد ہی واپس آ جائیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خبر پہنچی کہ تھامس اپنے سفر کے دوران شدید بیمار ہو گیا ہے۔ اب ایلیانور نے فکر مند ہونے کا ڈرامہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ خوش ہو رہی تھی کہ اسے خاندانی وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ اور ایلیانور نے سوچا کہ ان دونوں کو گھر سے باہر نکال کر لیلی اور آلیور سے چھٹکارا پانے کا اچھا موقع ہے۔ اب ایلیانور ان دونوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایک رات جب شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایلیانور نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ کس طرح ان بچوں کو گھر سے نکالے۔ اس نے بڑی ہی چالاکی سے 3 اغوا کاروں کو بلایا تاکہ یہ تینوں ایلیانور اور لیلی کو اٹھا کر جنگل کے کونے میں پھینک آئیں۔ اب بچے جب اٹھے تو انہوں نے اپنے آپ کو جنگل میں پایا۔ یہ دونوں بچے خوف زدہ ہو گئے، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا، یہ دونوں بچے رونے لگے، اور ان کی رونے کی آوازیں ایک مہربان لکڑی والے نے سن لی۔ وہ ان دونوں کے پاس گیا، اور اس نے انہیں پناہ اور گرم جوشی فراہم کرتے ہوئے اپنے پاس لے لیا۔ اب لیلی اور آلیور نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سخت محنت کی، اس کے روزمرہ کے کاموں میں لکڑی والے کی مدد کی۔ اسی کے ساتھ تھامس کا انتقال ہو گیا، اور ایلیانور نے غمزدہ بیوہ کا کردار کمال تک ادا کیا، لیکن وہ اندر ہی اندر سے خوش تھی کہ پورے خاندان کی وراثت ابو سے مل چکی ہے۔ ایک گھر بھی ابو سی کا ہے، لیکن اس کی خوشی مختصر تھی۔ اب لیلی اور آلیور کے زندہ ہونے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر ایک انسان جاننے لگا تھا کہ ایلیانور دل کی کتنی بری ہے۔ انہوں نے اس کے گھر پر پتھر مارے اور اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کی، اس کے برے کاموں کو بے نقاب کرتے ہوئے۔ اب ایلیانور پریشان رہنے لگی تھی، اور اس کی ساری خوشیاں پانی میں مل چکی تھیں۔ اسی کے برعکس
लिली ऑलिवर ने अपनी नई जिंदगी में उस लकड़ी वाले के साथ परवान चढ़े। इन्होंने कीमती हुनर सीखे, इल्म हासिल किया और हकीकी खुशी पाई। ये दोनों दिन भर खेलते, हंसी मजाक करते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। इसी के साथ साथ और लकड़ी वाले ने भी इनका खुले बाजुओं से इस्तकबाल किया, जबकि लिली और ओलिवर ने दरियाफ्त किया कि खानदान की तारीफ खून से नहीं बल्कि मोहब्बत और हिमायत के बंधन से होती है। अब एलियनोर का वो घर भी इसके किसी काम का ना रहा जिसकी लालच में वो अंधी हो चुकी थी।